خونخوار آدیواسی کی کہانی۔ ایک سلطنت تھی۔ وہ سلطنت بہت ہی ہری بھری اور خوشحال تھی۔ وہاں کے لوگ بڑی خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے بہت پیار و محبت کرتے تھے، مگر ان کے دل میں بغض بالکل ویسا ہی تھا۔ منہ پہ لوگوں کی خوشامد، ان کی برائی کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس سلطنت میں بہت بڑی جانوروں کی منڈی لگی، اور اس منڈی میں لوگوں نے اپنے نسلی قسم کے جانور بیچے اور اچھا خاصا منافع بنایا، کیونکہ وہ سلطنت جانوروں کی سلطنت کے نام سے زیادہ مشہور تھی۔ کیونکہ وہاں پہ رہنے والے لوگ، وہاں کا بچہ جیسے ہی سمجھدار ہوتا، وہ صرف اور صرف یہی ایک کاروبار کرتا جانوروں کا۔ پوری سلطنت کے لوگ یہی ایک کاروبار کرتے تھے، اور راجا ان کی حفاظت، ان کے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا۔ ان کا ذمہ راجا نے لیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ روزمرہ کی طرح جانوروں کی منڈی لگا رہے تھے، اور لوگ بھی وہاں پہ اپنے قیمتی جانور اور ان کو بیچنے کے لیے آ رہے تھے۔ تبھی کہیں سے ایک غریب لڑکا گزر رہا تھا، اور لوگوں نے اس کو بڑا ذلیل کیا، بڑا کنکر مارا کہ اس کے جسم سے خون ہی نکل آیا۔ اس نے ان کو کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم اس منڈی میں آنے کے لائق نہیں ہو۔ تبھی بالکل ہی اوپر آگ جلی ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم اسی وقت ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہوئے تو ہم تمہیں اس آگ میں پھونک دیں گے، اور تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ لہٰذا اس لڑکے نے اپنی جان بچانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ اگلی منڈی لگی، لوگوں کے منڈی میں ہلچل مچ گئی کہ ایک لمبے قد کا آدمی آج منڈی میں آیا ہوا ہے۔ سب لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی اس نے اس کی ایک بھیڑ کو اٹھایا اور اس کو زندہ کھا گیا۔ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ خونخوار آدیواسی کہاں سے ہماری سلطنت میں آ گیا ہے۔ تب وہ لوگوں کو بھی کھا جاتا تھا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے مال مویشی اس کو دے دیتے۔ تب یوں وہ جانوروں کی منڈی اب ایسی بددعا میں گھری کہ جو لوگ اپنا قیمتی اثاثہ سارا سال محنت کر کے فروخت کرتے، اب وہ اس آدیواسی کو دے دیتے اپنی جان بچانے کے لیے۔ راجا نے کوشش کی کہ اس آدیواسی کو اس سلطنت سے بھگا ڈالے۔ تب اس نے اپنی کچھ فوج کے سپاہی کو بھیجا، اور انہوں نے مل کے اس آدیواسی کو مارنے کی کوشش کی، مگر وہ قد میں اتنا بڑا تھا کہ کسی کے ہاتھ ہی نہ آ رہا تھا، اور ان سپاہیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ یوں سلطنت اور سلطنت کے لوگ سب ڈر گئے۔ پوری کی پوری سلطنت تاریکی میں ڈوب گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی خیر منانا چاہتے ہو تو اپنی ذات سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔